We learned that objects are visible because of the light getting reflected from their surfaces. This reflected light enters our eyes and we see that object. What happens inside the human eye when the light rays enter it? What is it that helps us see the things around us? The human eye is roughly spherical in shape. What we're going to do in this video is understand the different parts of the eye in short, not in extreme detail. Let's begin. The outer layer of the eye is called the cornea. It's white in color and transparent. Transparent? Yes, it means that it allows light to pass through it. It acts like a tough front wall of the eye. What is its function? It protects the interior of the eye from accidents and also does not allow foreign particles to enter the eye. Okay, so this was all about the outer layer of the eye. Let's now talk about the things present inside. Behind the cornea, there's a dark muscular structure called the iris. Iris determines the color of the eye. For instance, when we say that a person has blue eyes, it means that the color of the iris of the person's eye is blue. Now there is a small opening at the center of the iris for the light to enter. Do you know what it's called? It's called the pupil. The iris actually acts like a shutter of a camera. It controls the amount of light entering the eye by enlarging or shrinking and thereby adjusting the size of the pupil. For example, when you focus the light from the torch directly into a person's eye, the iris shrinks. This is because the intensity of light is too much for the eyes to bear. The shrinking iris stops the unwanted light from entering through the pupil. And when it's dark or when there's less light, it expands, allowing more light to enter through the pupil. Okay, what happens next? The light that enters through the pupil falls on the lens kept behind. The lens is a convex lens. What is a convex lens? Convex lens is a lens which is thicker at the center than the edges. It's a converging lens. That is, it focuses all the light at one point. In a normal regular eye, this point is somewhere here on this inner boundary called retina. Why do I say a normal eye? Well, in a defective eye, this point of focus may lie either in front of the retina or behind the retina. We will talk about this defect of eye in our future videos, but first, let's go back to our normal eye where light is focused on the retina. Retina is at the back of the eye and marks the inner layer of the eyeball. Retina contains lots of nerve cells that sense the light. The nerve cells are of two kinds, namely cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light. The message or sensation is then transferred to the brain along the optic nerve. Okay, let's quickly recap what we learned about the human eye. Human eye has a roughly spherical shape. The outer part of an eye, called the cornea, is a thick white transparent wall which protects the eye from accidents and keeps the foreign particles from entering inside. Behind the cornea, the colorful part of the eye, called the iris, is present. It has a small opening at the center called pupil. Iris controls the light entering through the pupil by contracting and expanding. Behind the pupil, there is a converging lens which focuses the light on retina. Retina consists of two types of nerve cells, namely cones and rods. They transfer the message through the optic nerve. There is a lot of information to digest, so we will stop here and continue to learn more about the eye in the next lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम जो है नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ देखेंगे जिसमें रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ही को आगे जो है हम लेकर चलेंगे और रेटिना के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉड्स एंड कोन, इन दोनों को हमने देखना है कि ये क्या पार्ट्स हैं रेटिना के और इनका फंक्शन क्या है। तो पहले हम जो है ना इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग जो है इस तरह, फिर उसके बाद इसकी हम साइंस टिडबिट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। rods and cones. The retina is made up of two types of photoreceptors, rods and cones.
Rods are sensitive to dim light. They are important for night vision and for seeing black and white. Cones are sensitive to bright light. They let you see color and find detail. रेटिना जो होती है वो दो टाइप्स के फोटो रिसेप्टर पे मुश्तमिल होती है. फोटो रिसेप्टर यानी स्पेशल सेंसिटिव सेल हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इन्हें कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स. रॉड जो होती हैं ये डिम लाइट के हवाले से काम करती हैं. जैसे डिम लाइट होती है सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, तो ये रॉड्स जो है ना फंक्शन करना शुरू कर देती हैं. जैसे कि रात के वक्त, तारीकी के वक्त और तारीक डार्क रूम में जो है ना ये रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगी और ये काम करना शुरू कर देंगी. दे आर इम्पोर्टेंट फॉर नाइट विजन. जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना रॉड्स बहुत अहम है. एंड फॉर सीइंग ब्लैक एंड वाइट, और जब ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना होता है तब भी रॉड्स जो होती हैं ये एक्टिव हो रही होती हैं. जबकि जो कॉन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव हैं. जैसे कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्राइट लाइट है, या एक ऐसी जगह पे हम जाएं रात के वक्त जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनियाँ हैं तो वहाँ भी जो है ना कॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगी. दे लेट यू सी कलर्स एंड फाइन डिटेल. कॉन जो है इनके ज़रिए हमें जो है ना कलर्स का पता लगता है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के हैं तो वो किस किस कलर के हैं. इस कलर की पहचान में कॉन का बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है इसका. एंड फाइन डिटेल्स, और किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से देखना हो, समझना हो, उसकी डिटेल चाहिए हो तो उसमें भी जो है ना साइड पॉइंट ऑफ व्यू से, बसारत के हवाले से कौन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो इसमें पहले हम जो है ना इसी की स्ट्रक्चर को देखते हैं आइज़ की. ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें आइज़ की कि फिगर हमारी है 3.2 आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. इसमें लेबलिंग में हम देखें तो अपर लेबलिंग में हमें लेफ़्ट पर कॉर्निया लेबल किया हुआ नज़र आ रहा है. क्लियर कवरिंग है लाइक अ ग्लास ट्रांसपेरेंट, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया. सेकंड ऑन द मिड इज़ अपर आईलिड. ये आँख का ऊपर वाला आईलिड है जिस पे आई लैशेज़ लगी हुई हैं. इससे हम कहते हैं कि ये आईलिड यानी पपूटा, और इस पे ये पलकें हैं आई लैशेज़. फिर इसमें हम देखते हैं कि कॉर्निया में हमें एक स्फेरिकल लाइट कलर में रीजन नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आइरिस. कलर डिस्क भी से कहते हैं. ये एक डिस्क है, एक गोल प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कलर्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड आइरिस. आइरिस के सेंटर में प्यूपल है. प्यूपल एक अपर्चर है, एक सुराख है, एक होल है. जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये वो ओपनिंग है, वो अपर्चर है जो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को आँख में एडमिट करता है, दाखिल कराता है. इसके ज़रिए लाइट जो है ना वो फाइनली एंटर होती है और फिर लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस हो जाती है. देन स्क्लीरा. स्क्लीरा जो है ये कॉर्निया के अतराफ़ में हमें वाइट कलर में जो रीजन नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लीरा. वाइट लेयर है. और फिर इसमें जो आँख का नीचे वाला किनारा है जिल्द का दैट इज़ कॉल्ड लोअर आईलिड्स. ये लोअर आईलिड्स एक थिन स्किन लेयर की फॉर्म में है और इस पर भी जो है ना कम तादाद में बनिस्बत अपर आईलिड के बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं. तो ये है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. नाउ वी डिस्कस दी साइंस टिडबिट्स. साइंस टिडबिट के हवाले से इसमें ये रिलेटेड हैं ह्यूमन आई को. योर आईज हैव द रेजोल्यूशन ऑफ 576 मेगापिक्सल. हमारी आंखें जो हैं 570 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन रखती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसकी जो देखने की शफाफियत है, क्लैरिटी है, वो 576 मेगापिक्सल है.
بہت زبردست قسم کی یعنی کہ یہ ریزولیشن ہے ہیومن آئی کی. اس میں ہم اس کا کمپیریزن آج کل کے آنے والے جدید جو سیلولر فون ہیں موبائل فون اس سے کر سکتے ہیں کہ ان پہ فرنٹ اور بیک کیمرہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا ریزولیشن دی ہوتی ہے, اس کا میگا پکسل دیا ہوتا ہے کہ یہ 13 میگا پکسل ہے, 18 میگا پکسل ہے, 40 میگا پکسل کیمرہ ہے. تو ہیومن آئی کی جو ریزولیشن ہے وہ ان سے ابھی بہت زیادہ ہے, 576 میگا پکسل. یہ بہت زبردست قسم کی ریزولیشن جو ہے نا قدرت نے ہیومن آئی کو پرووائڈ کی ہے. نمبر 2, یور آئیز کین ڈسٹنگوش آلموسٹ 10 ملین کلرس. 10 ملین کلرس کو انسانی آنکھ ڈسٹنگوش کر سکتی ہے. بظاہر تو بیٹا ہم جانتے ہیں کہ دیر آر 7 کلر ان وائٹ لائٹ. وائٹ لائٹ یا سن لائٹ میں 7 کلر ہوتے ہیں, لیکن ہیومن آئی اگر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلر کے چارٹ بنائے جائیں اور ڈیفرنٹ شیڈ میں بنائے جائیں ہر کلر کے, تو اس طرح جو ہے نا 10 ملین کلرز بھی اگر ہوں, یہ بہت زیادہ تعداد ہے. اس کو بھی ہیومن آئی بڑی مہارت کے ساتھ کیا کر سکتی ہے, اس میں تمیز کر سکتی ہے, فرق کر سکتی ہے. نمبر 3 پوائنٹ سائنس ٹیڈ بٹس کے حوالے سے یہ ہے, یور آئیز کین ڈیٹیکٹ کینڈل فلیم 2.85 کلومیٹر اوے. 2.85 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر کوئی موم بتی کا شعلہ ٹمٹما رہا ہے, جل رہا ہے, تو اس روشن ہوئے شعلے کو بھی جو ہے نا انسانی آنکھ اتنے فاصلے سے دیکھ سکتی ہے. ویری امیزنگ. دس انڈیکیٹ کہ کتنی دور تک انسانی آنکھ جو ہے وہ بآسانی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے ایک آبجیکٹ کی پریزنس کو, خاص طور پہ جو کہ برائٹ کلر ہے یا جناب جو ہے نا وہ ایک ان دی فارم آف فلیم ہے, لائٹ ہے. اینڈ 4 پوائنٹ یہ ہے کہ یور آئی کنسسٹ آف مور دین 2 ملین ورکنگ پارٹس. ہماری آنکھ, ایک آنکھ جو ہے اس میں 2 ملین سے زیادہ ورکنگ پارٹس ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ سیل کی شکل میں بھی تقریباً ہوتے ہیں. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو بچوں یہ ڈسکس کیا ہم نے سائنس ٹیڈ بٹ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سائنس ٹیڈ بٹس بہت پسند آئی ہوں گی اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں. جنرل نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس طرح یہ جو تھا ٹاپک ہیومن آئی کے بارے میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا. اب جو ہے نا مزید کچھ جو ہے نا معلومات ڈسکس کر لیتے ہیں. آنکھوں کے حوالے سے ہی ہے. آئیز آر پرائس لیس اینڈ ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ود کیئر اینڈ رسپیکٹ. آنکھیں قدرت کا انمول عطیہ ہیں, انمول کی کوئی قیمت نہیں ہے, پرائس لیس ہیں. اینڈ ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ود کیئر اینڈ رسپیکٹ, کہ ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنی چاہیے. آئیز آر ڈیمیج بائی, آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے انجریز سے, کوئی چوٹ لگ جائے آنکھوں میں سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, بینائی متاثر ہو سکتی ہے. ان بیلنس ڈائٹ اینڈ اسموکنگ, یہ فیکٹر بھی آنکھوں پہ برا اثر انداز ہوتا ہے, برا اثر ڈالتا ہے. سن ریز اینڈ سولر اکلپس, سورج گرہن کے وقت اگر سورج کو دیکھا جائے تو آنکھیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں, بینائی جا سکتی ہے. اور ڈائریکٹ سن ریز کو دیکھا جائے تب بھی عام دنوں میں. لیزر پوائنٹر, لیزر پوائنٹر کا جو ہے نا استعمال کیا جائے اور آنکھوں میں جناب جو ہے لیزر پوائنٹر کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, اس کی روشنی ڈالی جائے, تب بھی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے. اور لاسٹ جو بڑا ڈیمیجنگ کازنگ فیکٹر ہے وہ بیماریاں ہیں, ڈیزیزز ہیں لائک ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن. یہ دو جو ہے نا ڈیزیز, شوگر کی بیماری جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں وہ, اور جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کو متاثر کرتا ہے برے طریقے سے آہستہ آہستہ. دین دیر از another باکس, اس میں جو ہے نا بڑی ایک اور مفید معلومات ڈسکس کی گئی ہے کہ آنکھوں کی جو تکلیف ہے, آئی اسٹرین از بیڈ فار دا آئیز, آنکھوں کے لیے برا ہے. آنکھوں پہ دباؤ, آنکھوں کو بہت زیادہ استعمال کرنا, بہت دیر تک جو ہے نا موبائل فون دیکھنا, لیپ ٹاپ دیکھنا, یا بہت دیر تک جو ہے نا مائکروسکوپ, جس کو الیکٹرک مائکروسکوپ ہوتی ہے, سورس آف ایلیمینیشن اس کا جو ہے نا وہ بہت برائٹ ہوتا ہے, لائٹ ہوتی ہے اس کی, تو دیر تک جو ہے آنکھیں وہاں پہ رکھنا, فوکس کرنا, یہ اس سے آنکھوں پہ جو ہے نا دباؤ آتا ہے.
تکلیف کا احساس ہوتا ہے, دیٹ از کال آئی اسٹرین, اسپیشلی فار ڈیولپنگ کڈس. جو بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی عمر کے بچے ہیں, آپ سے چھوٹے بچے جو ہیں 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس کے بچے ہو گئے, اس سے پہلے کے بچے جو ہو گئے جنہیں ہم ٹولر کہتے ہیں, ان کے لیے ڈیولپنگ آئی کڈس جو ہوتے ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ شیر خوار کے زمانے سے لے کر آپ اس کو چائلڈ ہوڈ تک کے بچوں کو شمار کر سکتے ہیں, جس میں بچپن آتا ہے. تقریباً 7-8 سال کی عمر تک کے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. آئیز آر اسٹرین بائی, آنکھوں کو جو ہے نا تکلیف پہنچتی ہے, دباؤ اس کا شکار ہو سکتی ہے. فوکسنگ آن اسکرین فار آورس, جیسا کہ بتایا گیا آپ کو کہ کئی گھنٹے تک اسکرین کو دیکھنا, لیپ ٹاپ, موبائل یا دوسری چیزوں سے. ریڈنگ ان ڈم لائٹ میں ریڈ کرنا, اندھیرے میں ریڈ کرنا, روشنی زیادہ نہ ہو تو اس حالت میں پڑھنا. وائل ٹریولنگ کرتے وقت بھی, جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں صحیح طریقے سے اس بک پہ پیج پہ فوکس نہیں کر پائیں گی, اسٹرین کا شکار ہو جائیں گی. تو سفر کے دوران بھی جو ہے نا ریڈنگ سے گریز کرنا چاہیے, مطالعے سے گریز کرنا چاہیے. تھرڈ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ, یوزنگ اے برائٹ اسکرین ان اے ڈم روم, خاص طور پہ رات کے وقت یا جناب اندھیرے کمرے میں اندھیرا ہوا ہے اور جو ہے نا موبائل فون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی نقصان دہ ہے. یوزنگ گلاسز آف رانگ نمبر, غلط نمبر کے چشمے استعمال کرنا, اگر آئی سائٹ ویک ہے اور چشمے کا نمبر صحیح نہیں ہے تب بھی آنکھوں پہ سٹریس آ سکتا ہے. ربنگ یور آئیز کو جو ہے نا ملنا ہاتھوں سے, انگلی سے. لک ایٹ آبجیکٹ فرام ٹو کلوز, اور بہت قریب سے جا کے جو ہے نا آبجیکٹ کو دیکھنا, مختلف آبجیکٹ کو, اسپیشلی ٹیلی ویژن کو, یہ بھی آنکھوں پہ اسٹرین ڈالتا ہے. تو بیٹا یہ تھا یہاں تک کا لیکچر. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سینس آرگن کو ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.